حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کا معجزہ بطور معجزہ واپس آنا بھی قرآن حکیم میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا آیا اور یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو ان کی بینائی لوٹ آئی۔ معجزہ اسی کو کہتے ہیں جو عقل کے خلاف ہو، کوئی علاج نہیں ہوا، کرتے کو چہرے پہ ڈالا، آنکھوں پہ لگایا اور بینائی لوٹ آئی۔ جس طرح پیغمبر کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کے ساتھ کرامت ہوتی۔ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات حق ہے۔ بہت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو عام لوگوں سے نہیں ہو پاتے، تو کسی خاص پر جب یہ ہوتا ہے تو تائید اس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خاص تعلق اس کو حاصل ہے، اس وجہ سے ایسا کام ہو گیا۔ لیکن یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اگر وہ اس کے اعمال سنت و شریعت کے خلاف ہیں تو پھر اس کو شعبدہ بازی کہیں گے، کرامت نہیں کہیں گے۔ کرامت اور شعبدہ بازی میں فرق ہے۔ پیچھے نماز پڑھو، اب آگے کیا کر رہے ہو؟ آگے آتے جب اور پیچھے وہ لگائے نا سترہ، اسی لیے تاکہ کوئی آپ کے آگے سے نہ گزرے۔ جزاک اللہ۔ تو شعبدہ بازی کیا ہے؟ جو لوگ سنت و شریعت کے مطابق نہیں ہوتے، بعض دفعہ وہ بھی کوئی ایسا چیز دکھاتے ہیں تو وہ اس میں عقیدہ یہ صحیح کرنا چاہیے کہ جو آدمی سنت و شریعت کے خلاف ہو اور اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو تو اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں، اور جو سنت و شریعت پر چلنے والا متقی پرہیزگار ہو اس سے کسی چیز کا صدور ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور کرامت بھی خرق عادت ہے، اور یہ بخاری شریف کی روایت سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بیتوں میں پہلی امتوں میں ایک آدمی تھا، اس کو کچھ پیسے کی ضرورت پڑ گئی، اشد ضرورت پڑے تو قرضہ لینے کی گنجائش ہے۔ بلا وجہ قرضہ نہیں لینا چاہیے، بس تھوڑی سی پریشانی ہوئی، لڑکے کا ولیمہ کرنا ہے تو کیا لے رہے ہیں؟ قرضہ لے رہے ہیں۔ بھائی ولیمہ 4 آدمی میں بھی ہو سکتا ہے، 5 آدمی میں بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے قرضہ لینا جائز نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، صرف غیر افضل نہیں بلکہ جائز نہیں ہے، تاکہ آدمی اپنے پیروں پہ کھڑا رہے۔ تو یہ اسلام کسی ایسی دعوت کا حکم نہیں دیتا کہ آپ 200 آدمی کو بلائیں گے تب ولیمہ ہوگا، 3 آدمی جمع میں ہو کافی ہے۔ ہمارے حضرت والا کی ترغیب سے حیدرآباد میں ایک ولیمہ ہوا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، 40-50 سال پہلے۔ امام، مؤذن اور دولہا 3 آدمی نے ولیمہ کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا پوچھ لو کسی بھی عالم سے، ولیمہ ہو گیا۔ ولیمے کے لیے 300 آدمی نہیں، 3 آدمی شروعات ہیں، ٹھیک ہے، 5 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، گھر کے افراد، دوست خاص بالکل مل کے کھا لیا، ہو گیا۔ قرضہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی بریانی، قورمہ، بوٹیاں ضروری نہیں ہے۔ جو آپ علیہ السلام نے ایک اپنی ازواج مطہرات اور ہماری ماں کا ولیمہ اس طرح کیا کہ آپ نے فرمایا سب اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی پنیر لے آیا، کوئی کھجور لے آیا، روٹی کی ٹکڑے لے آیا، جو گھر میں ہوتا تھا اس زمانے میں، کیا اچھی چیزیں ہوتی، سب مل کے کھاؤ۔ اور کھانے کے بعد فرمایا یہ ولیمہ تھا جو تمہارے فلانی اماں سے ہمارا جو رشتہ ہوا ہے اس کی طرف سے یہ ولیمہ تھا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر دوست مخلص ہیں تو وہ اپنا کھانا لے کے آ جائیں، اگر وہ غریب ہے کہ تم ولیمہ کر رہے ہو نا، ہم اپنا کھانا لے کے آئیں گے، ون ڈش پارٹی اس کو آج کل عورتیں کرتی ہیں گھروں میں، تو اس کو یہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے۔ وہ اس کے پاس نہیں، یا تو اتنا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو دیں، 10,000 ہر آدمی 5,000 پہلے سے دے، جب کھا لیتے ہیں تب دینے کو سمجھتے ہیں، کھانا خرید کے کھاتے ہیں۔ 500 روپے ایک آدمی ہے تو 500 روپے، 2-3 آدمی ہے تو 1,000 روپے۔ اللہ حاضل قیاس، اگر پورا خاندان جائے اور 500 روپے دے دیں تو وہ کہتے ہیں کیسے فتو فقیر ہیں، 10 آدمی کھا کے چلے گئے، 500 روپے تھما دیے۔ آج کل کے زمانے میں اب تو شادی کا کھانا تو ایک آدمی کا واقعی 500 سے زیادہ مہنگا پڑتا ہے، تو لہذا یہ خرید کے پہلے سے آپ ہدیہ دے دیں تاکہ تم ہماری طرف سے ولیمہ تم کرو، ولیمے کی سنت زندہ ہوگی تو ہمیں بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ بتا رہا ہوں کہ آدمی چاہے تو بغیر قرضے کے یہ سب کرنا چاہیے۔ بیٹی کی رخصتی کے لیے لوگ قرضہ لیتے ہیں، بھئی جو ہے دے دو، خاص کر وہ سامان تو آدمی تھوڑا بہت جمع کرتا ہی، اس کے بھی کھانے کے لیے۔ اب ہمارے پاس خود 2-3-4 لڑکے آ گئے، 4 بھائی ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کہنے کہ ہمیں اپنی بہن کا باقی چیزیں تو ہو گئی ہیں، جو کھانا کرنا ہے نا ہال میں، اس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تم کہیں سے قرض دلا دو۔
تمہارے پاس ایسے لوگ آتے رہتے ہیں. میں نے کہا ہم اگر قرض دلانے لگے نا تو دینے والے بھاگنے لگے یہاں. ہمارا یہ کام نہیں ہے لوگوں کے ہم چندہ چونکہ چندہ مانگنا یا دین کے کام کے لیے گزارش کرنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن کسی کی ذات کی طرف اگر بلایا جائے گا اپنے لیے یا لوگوں کے لیے تو لوگ پھر بھاگیں گے. یہ تو یہاں اچھا یہ نیا دھندا لگا لیا. بھائی ہم بالکل میں نے اس سے بالکل جسے کہتے ہیں صاف ستھری روکھی سی معذرت کر لی کہ ہم یہ کام آپ کے لیے نہیں کر سکتے. وہ بڑی امید لے کر آئے تھے. میں نے ان سے پھر صاف یہ بھی کہا کہ یہ تو کہیں ہے ہی نہیں لڑکی کا کہ رخصتی وقت کھانا کھلانا کوئی ولیمہ اور سنت نہیں ہے, حرام بھی نہیں ہے. پھر سمجھ لیں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ ناجائز کہتے ہیں. ہمارے حضرت والا اور حضرت ہردوئی اور ایک مجھے بیان وہ یاد ہے حضرت والا جب ممبر پہ تشریف لائے جمعے کے دن کرسی پہ بیٹھ کے حضرت بیان فرماتے تھے تو جمعے کا اخبار نکالا آپ کے مسائل ان کا حل. فرمایا دیکھو مولانا یوسف الدھیانوی شہید نہیں تھے اس وقت تو دامت برکاتم تھے, انہوں نے آپ کے مسائل میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ لڑکی کا کھانا کھلانا سنت اور ولیمہ نہیں ہے. لڑکی کو جتنی سادگی سے ہو سکے رخصت کر دینا چاہیے. آج کل گھر سے رخصت کرنے کو عیب سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے گھر چھوٹے ہیں, اگر بالفرض مجبوری کوئی ہال کر بھی لیا تو اول تو چھوٹا سا ہال کرے اور اس میں پردے کا انتظام ہو, دوسرے بہت بڑا کھانے کی دعوت نہ ہو. بس جو گھر کے لوگ ہیں جتنے قریب سے 25-50 آدمی آج کہتے ہیں نہیں اس کو نہیں بلائیں گے وہ ناراض ہو جائے, وہ کسی اور وقت میں بلا لو. پہلے ہی اتنا خرچہ ہوتا ہے لڑکیوں کے کپڑے جہیز کا سامان, تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے لڑکیوں کا کھانا. لڑکے کا ولیمہ ہے, اگر اللہ نے دیا ہے تو ضرور کرنا چاہیے. ہمارے حضرت مولانا مدر صاحب حضرت والا کے صاحبزادے حضرت والا کی حیات کی بات ہے, وہاں پر 6000 طلبہ, ابھی میں اس دن حاضر ہوا تھا, یعنی کہ 6500 طلبہ ہمارے یہاں الحمدللہ کھانا کھاتے ہیں. لوگ میں عرض کرتا ہوں لوگ کس کس کو دیتے ہیں, جو لوگ میڈیا پہ آتے ہیں لوگ ان کو دیتے ہیں, حالانکہ مدرسے والے جو 3 وقت کھانا کھلا رہے ہیں اس کو لوگ نہیں دیکھتے. تو حضرت مولانا نے اپنے بیٹے کا ولیمہ کیا, حضرت والا کے پوتے کا ولیمہ تھا وہ, اور حضرت نے سارے مدرسے کے طلباء کو کھلایا. یہ ہے صحیح خرچ کرنا. کھلا بھی رہے ان کو جو مستحق بھی ہیں, عالم بھی ہیں, حافظ بھی ہیں, اور ان سے دل سے دعا نکلے گی. اور لوگوں کو بھی بلایا, ہمارے جیسے صوفیہ بھی تھے, لیکن ان کو سب کو کھلایا. اور تو اگر کوئی ایسوں کو کھلائے تو کوئی حرج نہیں, لیکن آج تو ڈیفنس والوں کو گاڑیوں والوں کو بلاتے ہیں, داڑیوں والوں کو نہیں بلاتے. یہ آ کے رنگ میں بھنگ ڈالیں گے, گانا بجانے کو منع کر دیں گے. بہرحال یہ تو بات اس سلسلے میں آ گئی کہ سادگی سے کرنا چاہیے. اس سلسلے میں اس لیے کسی سے قرض لینا جائز نہیں ہے کہ میرا ولیمہ اچھی طرح ہو جائے. یہاں تک کہ عمرے پہ جانے کے لیے بھی حضرت والا جا رہے تھے تو ہمارے بعض دوستوں نے حضرت میر صاحب سے پوچھا کہ عمرے پہ حضرت جا رہے ہیں اور ہمارے پاس ابھی نہیں ہے, آگے بھی کوئی امکان صحیح نہیں ہے, لیکن ہم اگر قرضہ لے لیں لوگ دینے کے لیے بعض تیار ہوتے ہیں, محبت کرنے والے ساتھی ہیں. تو امیر صاحب نے فرمایا اگر کوئی انتظام واقعی ہے کہ جیسے کمیٹی نکلنے والی ہے 2 مہینے بعد دے دو گے تو سمجھ میں آتا ہے, اور اگر نہیں ہے اور قرضہ بڑھ جائے گا اور اس کا پہلے ہی گزارا نہیں ہو رہا ہے اور مشکل ہو جائے گی تو قرضہ لے کے عمرے پہ جانا جائز نہیں ہے. عمرے پہ جانا جائز نہیں تو ولیمہ کرنا اور اللہ تللے کے لیے قرضہ لینا کیسے جائز ہو جائے گا. بعض لوگ سالگرہ کرتے ہیں, یہ سالگرہ تو غیروں کی رسم ہے. تو ان فضول چیزوں کی وجہ سے آج گھروں میں جو اخراجات کی تنگی پڑی ہوئی ہے, اگر ہم فضول خرچی کو چھوڑ دیں بہت آسان. فرمایا الاقتصاد فی النفقہ نصف المعیشہ, خرچ میں ایک میانہ روی اختیار کرنا آدھی معیشت ہے. خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے. یہ کون ہے بھائی, کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, بند کرو ادھر, ایک پنکھا چلاؤ اگر چلانا ہے تو. بہرحال وہ بخاری شریف کا قصہ سن لیں, وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اس کو قرضے کی ضرورت پڑی, اس آدمی کو قرضے کی ضرورت پڑی, تو اس نے ایک آدمی سے قرضے کے لیے کہا وہ دیکھو بند کرو اس کو, چلا کے چھوڑ دیتے ہیں, کوئی دل میں درد نہیں ہے, گناہ ہے یہ, مسجد ہو یا گھر ہو کوئی بھی پنکھا بلا وجہ چلا رہے یہ اسراف ہے, اور اسراف کو قرآن میں منع کیا ہے. ولا تبذر تبذیرا, اس ولا کو لائے نہیں کہتے ہیں ہماری زبان میں, یعنی شریعت کی اصطلاح میں لائے نہیں کہتے ہیں اس کو. بس ٹھیک ہے اس کو چلنے دیں, کوئی حرج نہیں, ادھر والے کو بھلے بھی چلنے دیں کیونکہ لوگ بیٹھے ہیں. تو لائے نہیں کہتے. لائے نہیں کا مطلب یہ کہ اس کے خلاف کرنا ناجائز ہوتا ہے. جب قرآن میں آ گیا کہ اس کو منع ہے تو اس کو لائے نہیں. تو فرمایا کہ وہ آدمی اس نے قرضہ مانگا, اس نے کہا تمہارے پاس کیا گواہ ہے؟ اس نے کہا کہ واللہ وکفا باللہ شہیدہ, میرا گواہ صرف اللہ ہے. شہید
کا مطلب گواہ، میرا جو گواہ صرف اللہ ہے۔ تمہارا ضامن کون ہے؟ انہوں نے کہا وکفا باللہ وکیلا، میرا کارساز اور وکیل صرف اللہ ہے۔ اب اتنی بڑی بات اس نے کہی، اور زمانے میں سچ ہی بولتے تھے لوگ۔ آج تو بیت اللہ بعضوں نے مدینہ شریف میں قسم کھائی اور وہ بھی پیسہ لے کے بھاگے۔ مسجد نبوی میں کہ ہم کاروبار میں لگا رہے ہیں اور پورا ایمانداری دیانتداری سے اس کا کام کریں گے، اور کئی ہزار یا لاکھ ریال لے کر ایسے بھاگے۔ پاکستانی اپنا نام ہر جگہ روشن کرتے ہیں۔ تو بہرحال وہ تو سچائی کا زمانہ تھا، انہوں نے اعتماد کر لیا، اور پھر وہ وقت آ گیا 1 مہینہ 2 مہینہ جو بھی تھا، تو اتنا ان کو یقین تھا کہ وہ آج آئے گا شام میں، وہ انتظار کر رہے ہیں۔ پانی کی کشتی کا زمانہ تھا، کشتی سے آئے گا، وہاں قریب میں آ کے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ صاحب بھی ادھر کشتی کا انتظار کر رہے ہیں، کشتی نہیں ملی۔ اب کشتی نہیں ملی تو انہوں نے کیا کیا؟ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنے اس مال کو جو بھی تھا درہم وغیرہ، اس کو ایک کسی میں رکھ کے، کسی چیز میں تھیلی وغیرہ میں، ایک لکڑی کو کاٹا اور اس کے سوراخ کر کے اس میں رکھ دیا، لکڑی کو کاٹ کے اس میں پھنسا دیا، اور لکڑی کو اللہ کے بھروسے پہ، یہ کرامت ہے، اللہ کے بھروسے پہ پانی میں ڈال دیا۔ اب لکڑی کہیں سے کہیں بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کرامت اس کو کہتے ہیں۔ دعا کی یا اللہ، یہ کرامت اپنا اختیار نہیں ہوتا، یا اللہ اس کو اس تک پہنچا دے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا جانا نہیں ہو پا رہا ہے، کشتی نہیں ملی۔ وہ آخر میں مغرب کا وقت ہو گیا تو بالکل مایوس ہو کے جانے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ لکڑی چلی آ رہی ہے، کہا چلو بھئی اس کو لے لیتے ہیں، گھر میں جا کے چولہا ہی جل جائے گا۔ جب گھر لے جا کے انہوں نے جا کے اس کو پھاوڑا مارا اس کو، تو پتہ چلا اس کے اندر اس کا پیسہ بھی تھا، اور لکھا ہوا تھا اے شخص کہ میں حاضر نہیں ہو سکا پیسہ لے کے، یہ میں اللہ کے نام پر بھیج رہا ہوں، مل جائے تو بہت اچھا، ورنہ میں پھر آؤں گا تمہارا پیسہ دینے۔ پھر وہ یہ کرامت تھی۔ پھر 2-4 دن بعد پھر آئے اور پیسہ بھی لے کے آئے، تو اس نے کہا کہ الحمدللہ آپ کا پیسہ مل گیا۔ یہ ضمن میں امام بخاری یہ روایت لائے ہیں کہ کرامات الاولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامت حق ہے۔ اس طرح اور بھی ہمارے بزرگوں کی بے شمار کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ تو اور یہ بھی سمجھ لینے کی بات ہے، کرامت فعل اللہ کا ہوتا ہے، ظہور اولیاء اللہ کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ معجزہ بھی فعل اللہ کا ہوتا ہے، ظہور نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اتنی بڑی اونٹنی نکالی صالح علیہ السلام نے، خود سے نکال دی، دعا کی یا اللہ یہ لوگ مانگ رہے ہیں معجزہ، آپ اگر نکال دیں گے یہ ایمان لے آئیں شاید، لہذا آپ نکال دی۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، یہ لوگ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کی فرمائش کر رہے ہیں، آپ پوری کر دیجئے تاکہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا، اللہ کے لیے کیا مشکل۔ تو کرتے اللہ ہیں، اور اس کا ظہور نبی اور ولی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، اسی لیے لوگ دھوکے میں آ جاتے ہیں، یہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، حالانکہ اس کے علاوہ میں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، وہ مر رہے ہوتے ہیں، کوئی بچانے والا نہیں ہوتا، کیونکہ بچانے والا تو اللہ ہے۔ تو لہذا وہ مختار کل نہیں ہوتے، مختار کل ہاں اللہ کے تعلق کی وجہ سے ان سے ایسی چیزوں کا ظہور ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال اور عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام